السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر اور توکل کی ایسی لازوال داستان جس کو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی، جن کی زندگی سے میں نے بھی صبر اور خاص طور پر اللہ پر توکل کرنا سیکھا۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم ماں کے بارے میں۔ حرم کعبہ کی سرزمین پر سب سے اول ایک عورت نے سکونت اختیار کی تھی۔ جی ہاں، یقین نہ آئے تو صحیح بخاری کھول کر دیکھ لو۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام شام سے سرزمین کعبہ روانہ ہوئے۔ آپ کی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام ہمراہ تھیں۔ اسماعیل نامی شیرخوار بچہ ان کی گود میں تھا۔ مکہ میں اترے۔ ان دنوں وہاں کوئی انسان آباد نہیں تھا، نہ دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان تھا۔ ابراہیم نے بیوی بچے کو وہاں چھوڑا، کھجوروں بھرا تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ انہیں دیا اور واپس شام کی طرف چل پڑے۔ ہاجرہ نے ارد گرد نظر دوڑائی تو صحرا کے علاوہ اور وحشت ناک پہاڑوں اور ڈراؤنی سیاہ چٹانوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہر طرف خو کا عالم تھا، نہ ہمدم کا سہارا، نہ ہم نشیں کی مصاحبت۔ اللہ اللہ، کہاں تو مصر و شام کے محلات میں پلی بڑی تھیں اور کہاں اس بے آب و گیا میدان میں بے سر و سامان آ پڑی تھیں۔ مارے وحشت کے اٹھیں اور دیوانہ وار شوہر کے پیچھے بھاگیں۔ ابراہیم، آپ ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑے کہاں جاتے ہیں؟ ابراہیم خاموشی سے چلتے رہے، جواب نہیں دیا، نہ مڑ کے دیکھا۔ ابراہیم، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بتائیے، ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ہاجرہ نے بے حد رنجیدہ ہو کر اپنا سوال دہرایا۔ انہوں نے اس بار بھی التفات نہ کیا۔ ہاجرہ نے یہ بے رخی دیکھی تو بالآخر پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں؟ ہاں، ابراہیم نے مڑے بغیر جواب دیا۔ اس پر ہاجرہ نے مطمئن ہو کر کہا، اور حضرت ہاجرہ نے ایسے الفاظ کہے جو توکل کی ایسی مثال ہیں کہ جو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اللہ پر اس قدر توکل اور اللہ تعالیٰ پر اس قدر بھروسہ، اور آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم کہاں ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے مطمئن ہو کر کہا، یہ بات ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ سے راضی ہوں، مجھے یقین ہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اتنا کہہ کر پلٹ آئیں۔ ابراہیم بھی چلتے چلے گئے۔ وادی کے نشیب میں پہنچے، جہاں بیوی بچے پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ ٹھہر گئے، منہ کعبہ کی طرف کیا اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام قبولیت دعا کی امید لیے شام روانہ ہو گئے۔ اسماعیل بیٹے کے ساتھ وادی مکہ میں رہنے لگیں، کھجور کھا کر پانی پی لیتیں اور بچے کو دودھ پلا دیا کرتیں۔ آخر ایک روز مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ ماں بیٹے کو پیاس ستانے لگی۔ بچہ پیاس کی شدت سے روتا چلاتا، زمین پر ہاتھ پاؤں مارتا۔ اسے روتا بلکتا دیکھ کر ماں کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا۔ آس پاس دیکھا کہ کہیں کوئی پانی کا چشمہ ہو یا کوئی مسافر ہی گزرتا دکھائی دے جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ ہاجرہ بچے کے پاس سے اٹھ آئیں۔ اسے مرتا دیکھنے کی سکت نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیوں کہ وہ لخت جگر تھا، نور نظر تھا۔ دل کے ٹکڑے کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنے کی ہمت کس انسان میں ہوگی؟ حیران تھی کہ کہاں جائیں۔ سامنے کوہ صفا پر نظر پڑی، بے چینی کے عالم میں دوڑتی ہوئی اس پر جا چڑھیں۔
کہ شاید کوئی قافلہ گزرتا ہو یا کہیں بادیہ نشینوں کا پڑاؤ ہو۔ کوہ صفا کی بلندی پر کھڑی وادی کے اطراف میں جھانکتی رہیں، پر وہاں تھا کون جو دکھائی دیتا۔ نیچے اتر آئیں، دوڑ کر وادی کا دامن پار کیا اور کوہ مروہ پر آ گئیں۔ وہاں سے پھر صفا پر، وہاں سے پھر مروہ پر 7 چکر لگائے۔ 7ویں پھیرے میں کوہ مروہ پر بلند ہوئیں تو ایک آواز سنائی دی۔ بولیں، ارے خاموش، اور آواز پر کان لگا دیے۔ چند ثانیے بعد آواز والے سے مخاطب ہوئیں، میں نے تمہاری آواز سن لی ہے، اب تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ یکا یک بچے کی طرف متوجہ ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ اس کے قریب ہے۔ فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کو رگڑ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ ہاجرہ فٹافٹ پانی کی جانب بڑھیں، اس کے گرد مٹی کی باڑ لگا کر حوض سا بنا دیا اور ہاتھوں سے چلو بھر بھر کے مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ جتنا چلو بھرتی نیچے سے اتنا پانی پھوٹ لیتا۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ اس بات کی مطلق فکر نہ کیجیے کہ یہاں پڑے پڑے تلف ہو جائیں گی۔ یہاں اللہ کا گھر بنے گا جسے یہ لڑکا اور اس کا والد مل کر تعمیر کریں گے۔ ماشاءاللہ، ہاجرہ علیہ السلام کیسی صبر مند خاتون تھی۔ ان کا کردار بلا شبہ قابل رشک ہے۔ انہیں واقعتاً بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اپنے وطن سے دور ہوئیں، بھوکی پیاسی رہیں، لیکن رضائے الہی پر راضی رہیں۔ اللہ کی راہ میں اجنبیت اور بے وطنیت کی زندگی گزاری۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے جملہ مصائب کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر خیر کیا۔ ان کی اولاد سے انبیاء کرام مبعوث کیے، انہیں ام الانبیاء کے بلند و بالا مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ ان کی ذات کو اولیاء اللہ کے لیے قابل تقلید نمونہ بنایا۔ چنانچہ غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ صالح افراد کی جماعت جو بہت سے اوباش لوگوں کے درمیان رہتی سہتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھوں میں انگارے لے لیتے ہیں، دشوار گزار چٹانوں پر چلتے ہیں، راکھ کے ڈیر پر راتیں گزارتے اور کڑی آزمائشوں کی زندگی پر صبر کرتے ہیں۔ یہ نیکوکار افراد فتنہ و فساد سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کی زبانیں سچی، دامن عفت و عصمت کے اجالوں سے روشن اور آنکھیں نیچی رہتی ہیں۔ الفاظ برتنے میں حد درجہ محتاط ہوتے ہیں اور ان کی محفلوں کے اطوار شریفانہ ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں ان کے نیک چال چلن کی گواہی دیں گے۔ وہ پکار پکار کر کہیں گے، اے رب کریم، تیرے یہ پاک باز بندے راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیری یاد میں روتے رہے اور دن کو اعمال صالحہ پر کاربند رہے۔ انہوں نے اپنے خون جگر سے دین اسلام کے پودے کی آبیاری کی۔ ان کا جینا، ان کا مرنا اور ان کی قربانیاں صرف تیرے لیے تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان، صبر اور توکل نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔